جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید صاحب. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے جس کے بعد ہر طرف پورا میڈیا، بلکہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں دنیا بھر کا میڈیا اس پر لکھ رہا ہے اور اس پر بہت سارے اظہارات بھی ہیں اور خدشات بھی ہیں. اس کو نام دیا گیا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ پوری دنیا نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے جواز پیش کرنا شروع کر جی وہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن میں ایگریمنٹ تو ڈیفنس ایگریمنٹ مختلف کے ساتھ ہوتی ہے نا. ظاہر ہے کہ ہم اس کے علاوہ آج کی اہم ترین سٹوری کیا ہو سکتی ہے، ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے. لیکن جب سے بھائی جرنلزم میں آئے ہیں تو پہلے دن سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی خبر لکھنا سیکھو رائٹر سے. رائٹر دنیا کی پہلی خبر رساں ایجنسی تھی کہ جی وہ بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کسی بھی قسم کا اشارہ کنایا استعمال کیے بغیر صرف خبر کو رپورٹ کرتی. ٹھیک ہے صاحب. اب وہ رائٹر نے یہ خبر جو ہے وہ کل دی سعودی عربیہ اینڈ نیوکلیر آرمڈ پاکستان. بھائی سعودی عربیہ اینڈ پاکستان سائنڈ اے میوچل ایگریمنٹ. پاور تو ہے نا سر، وہ ہر ملک تو نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد دہانی کروانا کیوں ضروری ہے؟ اچھا کیوں ضروری ہے؟ کہ یار یہ اصل میں یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے دراصل یہ ہوا ہے کہ نیوکلیر آرمڈ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایٹمی صلاحیت اور قوت جو ہے وہ سعودی عرب کو حوالے کر دے گا یا ان کے ساتھ شیئر کرے گا. یہ ہے میسج دینا. میسیجنگ یہ ہوتی ہے. نہیں ایگریمنٹ میں بھی ایسا کچھ نہیں اور اندر بھی مسئلہ ہے کہ ہم دے دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی صاحب. کوئی یہ کہہ ہی نہیں رہا، انہوں نے خود یہ اسی سٹوری میں ہے، رائٹر ہی کی سٹوری میں ہے، رائٹر ہی کی سٹوری میں ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا ایک سعودی آفیشل سے، سعودی عرب کے ایک اہم افسر سے، ظاہر ہے کہ کچھ ہوگا وزارت خارجہ کے ترجمان وغیرہ، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان جو ہے اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ آپ کو ایٹمی چھتری فراہم کرے گا، نیوکلیر امبریلا. نیوکلیر امبریلا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دس از اے کمپریہنسو ڈیفینسو ایگریمنٹ. یہ جامع دفاعی معاہدہ ہے. That encompasses، جس میں تمام all military means، تمام فوجی جو ہیں وہ یعنی وسائل کا احاطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی کون چھپا رہا ہے آپ سے کہ ظاہر ہے جب وہ اچھا اس کے بعد ہمارے پاکستان میں ان کے ایک ڈیفنس اٹیشی ہیں، پریس اٹیشی صاحب، میڈیا اٹیشی، سوری میڈیا اٹیشی ہیں. انہوں نے عرب نیوز کے لیے آرٹیکل لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ یعنی سعودی عربیہ اور پاکستان جو ہیں، یہ والے آرٹیکل میں نیو سعودی پاکستان ڈیفنس ڈیل، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون کے لیے اب ایک ڈھانچہ اس معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ ترتیب سٹرکچر یعنی ایک یعنی فریم ورک بن جائے گا، اور جس کے تحت جو ہے دونوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملے کو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو اگر فرض کیا کہ اس حملے میں کہیں نیوکلیر ایلیمنٹ بھی آتا ہے تو پھر اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو کیا اس میں یعنی کون سا طوفان آ گیا؟ اس معاہدے کے امپیکٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں ریجنل، دونوں ریجنز میں، مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ سیدھی سادی بات ہے
سب سے پہلی بات جس پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ پاکستان کے لیے مشرق وسطیٰ جو ہے، ہم ایک جنوبی ایشیا کا غریب سا ملک ہیں، ہمارا کیا لینا دینا بھائی. حالانکہ اقبال نے تو کہا تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اب اسرائیل کے ساتھ ہم مشرق وسطیٰ میں جیسے اچانک گھس گئے ہیں، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. نہیں ٹھہریں، یہاں پہ میڈیا کچھ رپورٹ یہی کر رہا ہے کہ ایک ساؤتھ ایشیا کا وہ ملک جس کے اپنے فائنینشیل مسئلے کئی چل رہے ہیں، اپنا کانفلکٹ ہے ہندوستان کے ساتھ، وہ اتنی دور دراز مڈل ایسٹ کے ساتھ، یہ بات تو چل رہی ہے. دس از ناٹ لنگر کپ. اس کو کچھ میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے. بابا باقاعدہ کر رہے ہیں نا، لیکن جہالت پر میں اپنی بات کر رہے ہیں نا. وہ کیسے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا. اچھا 14/1947 ٹھیک ہے. تو اسرائیل کے قیام کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو اس وقت ہمارے جو قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اسرائیل کے قیام کی مخالفت کی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ایک یعنی فتنہ کھڑا کر رہے ہیں. تو بھائی پاکستان اگر اس حوالے سے بات کرو تو نظریاتی اعتبار سے قیام پاکستان سے قبل سے مشرق وسطیٰ کے معاملات میں مداخلت، یعنی کہ ہمارا حصہ ہے، شراکت داری ہے. اچھا تحریک خلافت کیا تھی؟ وہ تو 1920-21 وقت. تو پھر تحریک خلافت میں ہمارے یہاں گھر گھر میں وہ یہ کہ جب نکلے کہ جان دے دو خلافت میں، اور لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو کیا مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارا بہرحال ایک مذہبی نظریاتی رشتہ ہے، کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے. میں لبرل آدمی ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں بہت کٹر مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایک صحافی کے طور پر اس حقیقت کو تو ڈینائی نہیں کر سکتا نا. اسرائیل پر تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ایک ارے کیٹاگوریکل بانی آپ کے ملک کا جس کی قیادت میں ہم یہ ملک حاصل کرتے ہیں، ہو گئی بات. اس کے بعد ایسی کوئی ایگزامپل اس کے بعد تو نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہے. اب میں کیا کروں، اگر لوگ نہیں تاریخ پڑھنا چاہتے آج کل کی نسل کے تو میرا تو قصور نہیں ہے. صاحب 1948 میں پہلی یعنی کہ جنگ ہوتی ہے کوئی عرب اسرائیل کی کچھ عرصے کے لیے. اس وقت پاکستان خود اس قابل نہیں تھا، نیا نیا بنا تھا. ابھی ہمارے ہاں مہاجرین کے سیلاب آ رہے تھے، انہیں بسانے کا. ابھی تو خیر سیٹلمنٹ کے پروسیس. لیکن اس کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی ہے عرب اسرائیل کے مابین، وہ ہوتی ہے اکتوبر 73 میں، 67 کے بعد. ٹھیک 67 کے بعد. اور 67 میں بھی یاد رکھو کہ جو جنگ ہوئی تھی میرے بھائی، ہماری اس سے 2 سال پہلے 65 میں انڈیا کے ساتھ ایک بھرپور جنگ ہو چکی تھی. تو ہم جنگی اعتبار سے اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنے عرب بھائیوں کی کو مدد کر جنگ میں جا سکیں. ٹھیک ہے صاحب. لیکن جب اکتوبر 1973 میں جنگ ہوتی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی. تو کیا ہماری فضائیہ جو ہے اس نے جارڈن اور سیریا کا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس کے میں حصہ نہیں ڈالا تھا؟ لیا تھا. ہمارے یہاں لوگ گئے تھے، جہاز گئے تھے. ٹھیک ہے نا، ہمارے لوگ وہاں گئے تھے. اور تو نہ یہ شام کو انپریسیڈنٹڈ نہیں، اور شام اس کا اتنا احسان مند رہا کہ حافظ الاسد کے یعنی زمانے میں پوری دنیا میں جب وہ ڈکلیئر کر دیا گیا وہ ٹیررسٹ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے بیٹے کو، لیکن انہوں نے اپنے ہاں رکھا ان کے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہاں پناہ دی. یعنی اس کو احسان مندی وہ رہی ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ان نیچرل ہے اور نہ کیسے ہو سکتا ہے نا. میں نے تمہیں یعنی تحریک خلافت سے شروع کر کے تحریک خلافت، قائد اعظم کا رول اکتوبر 73 میں پاکستان میں. ویری رائٹ. بٹ جو لوگ بات کر رہے ہیں ٹائمنگ کو لے کے کہ قطر پہ حملہ کیا اسرائیل نے، سمپل سی بات پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک دم کو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ فوجی روابط اور رشتے کو نئی بات ہے. نہیں اس سے پہلے ہم ابھی راحیل شریف وہیں پہ ہمارے سابق آرمی چیف. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ قطر ایک ایسا ملک جہاں پہ کہ یو ایس سینٹ کام، امریکہ کے یو ایس سینٹ کام سینٹرل کمانڈ کا پورا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ.
وہ ہیڈ کوارٹر کے ہوتے ہوئے صدر ٹرمپ صاحب فرمائش کرتے ہیں قطر سے کہ یار تم حماس کے لوگوں کے ساتھ جو ہے انہیں کہو کہ وہ 48 جو ہاسٹیجز ہیں انہیں رہا کرو. وہ مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے قطر. وہ اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ ان کو مار دیتا ہے. وہ تو امریکہ کو اعتماد میں لیا نا, یا نہیں لیا. لیا ہوگا نا. ارے بھائی کل ہی خبر چھپی ہے وال اسٹریٹ جرنل میں. آج کل جو ہے وہ بڑے نوٹسز بھیجنے کا شوق چڑھا ہوا ہے اس کو, اور نکلوا رہا ہے لوگوں کو ٹیلی ویژن سے. ہاں ٹرمپ صاحب. جی اب وہ کل ایک اور اینکر کو فارغ کروایا ہے, جمی کارنل کو, وہ جو اس کے اوپر وہ پہلے اس کے بعد وہ تھا وہ اسٹیفن کولبرٹ کو. بخیر وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس نے کل کہا ہے. کس نے؟ وہاں کے بابا اس کے وال اسٹریٹ جرنل. ایلیکس وارڈ اس کا رپورٹر ہے. اس نے خبر دی ہے بھائی کل وال اسٹریٹ جرنل میں, جو دنیا بھر میں بائبلز سمجھا جاتا ہے سرمایہ داروں کی, جس میں اس نے کہا کہ جب اطلاع ملی ہے اس حملے کی تو ٹرمپ نے نیتن یاہو کے بارے میں ایسا فکرہ کہا ہے جس کو میں ٹیلی ویژن پہ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے بھی اس کو ڈیش ڈیش کر کے لکھا ہے اخبار نے. اخبار نے بھی اس کو ڈیش ڈیش کر دیا؟ یس سر. اچھا ٹھیک ہے نا, انہوں نے یو سی نکال کے نیتن یاہو کا قطر پر جو حملہ ہے اس نے دوریاں پیدا کی ہیں. یہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ امریکہ خصوصی طور پر ٹرمپ یہ شرمندہ محسوس کر رہا ہے. اور اس میں بھی اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ یہ دیکھیں, جب سے وہ حملہ ہوا ہے نیتن یاہو نے کم از کم 2 مرتبہ, یہ کس کو یاد دلا رہا ہے؟ مجھے, امریکہ کو یاد دلا رہا ہے پاکستان کہ جناب جب آپ کو اسامہ بن لادن کو مارنا تھا تو آپ گئے تھے یا نہیں پاکستان میں؟ آپ نے پاکستان میں گھس کر اسے مارا تھا یا نہیں مارا تھا؟ تو میں جن کو جو ہے دہشت گرد سمجھتا ہوں میرا حق نہیں ہے. ابھی بھی جب مارکو روبیو گیا ہوا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ تھا اور میں اس فیصلے کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. ٹھیک. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ایٹمی چھتری کی بات ہو رہی ہے, کیا امریکہ اور خصوصاً ٹرمپ صاحب اور ان کی جماعت, کیا وہ سعودی عرب کو یہ اس کی پیشکش نہیں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک تو آپ کی پیشکش نیوکلیر امبریلا ایٹمی چھتری, وہ تو جو بائیڈن نے کی تھی. جو بائیڈن سنیں جی میرے پاس سب نے کی, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2024 میں جب جانا تھا بائیڈن انتظامیہ نے, دسمبر 2024 میں جب ان کو جانا تھا, یہ جا رہے تھے بائیڈن, کیونکہ اس کے بعد اس نے ٹیک اوور کرنا تھا. کیا پیج ڈھونڈ رہے ہیں یار وہ جو ہم نے دسمبر 2024 میں خبر دی تھی, میں اس کے بعد آئی تھی یہ خبر, سنوا دیتے ہیں نا, ہمارے پاس ایک کلپ ہے. نہیں وہ اس طرح پہ اس کے بعد آئے گی, جس میں بائیڈن انتظامیہ کے یہ جناب 19 دسمبر 2024 کو جاتے جاتے بائیڈن انتظامیہ کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی, وہ جو پابندیاں لگائی تھیں, انہوں نے جناب یہ کہا تھا, جان فائنر اس کا نام تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اپنے میزائل کی رینج اتنی بڑھا رہا ہے کہ ایک دن وہ امریکہ بھی اس کا ہدف ہو سکتا ہے. اور اس ضمن میں جو کمپنیاں بقول اس کے پاکستان کو مدد دے رہی تھیں, ان کو ہم نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں. یہ 19 دسمبر کو جب یہ خبر چھپ گئی تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر تو یہ الزام لگا رہے ہو کہ جی ہم وہاں تک پہنچا رہے ہیں یہ وہ, اور اپنے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں, کیا آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس وقت پھر میں نے ذکر کیا تھا, ایک سینیٹر تھے لنڈسی گرہام, اور ان کی ملاقات ہوئی تھی MBS کے ساتھ, وہ کلپ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی,
اور وہ رپورٹنگ اس ملاقات کی میں نے نہیں کی تھی، باب ووڈ باب وڈورڈ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. وہ اس نے اپنی کتاب وار میں لکھا تھا. اس وقت جو میں نے ان کو یاد دہانی کروائی تھی، ابھی اب سننے پہلے آتا. دو سٹیپس میں سنا دیتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. پہلے لنسی گریم نے کیا کہا ذرا وہ سن لیں، دین ایم بی ایس پہ آتے ہیں. پہلے سنائیں لنسی گریم. وہ کتاب ابھی کچھ ہی دن پہلے موصوف نے لکھی ہے، باب وڈورڈ نے. نام ہے اس کا وار، جنگ. اس کا ہے باب نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر 270 سے شروع ہوا، 273 پہ ختم ہو گیا. ہوا. اب اس ملاقات میں اس نے ذکر کیا ہے کہ ایک مشہور امریکی سینیٹر ہوتا ہے لنسی گریم، یہ کوشش کر رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے اور اس کے امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہو جائے کہ جی فرض کیا اگر ایران سعودی عرب پہ حملہ کرے گا تو اسے امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے وغیرہ وغیرہ. کرام کی ایک میٹنگ ود پرنس محمد بن سلمان کا ذکر کیا. خیر یہ اس سے ملا، یہ اس کو سمجھاتا رہا. اس نے کہا یار یہ اس کی بائی دا وے 5ویں ملاقات تھی اور یہ ملاقات ہوتی ہے مارچ 2024. اس میں جب وہ ان سے ملا تو ان کو کہتا رہا کہ دیکھیں آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ ابھی بائیڈن کے ساتھ ہی مکمکا کر لیں، کیونکہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ یہ معاہدہ اپنی پارلیمان کے روبرو رکھے گا کہ سعودی عرب پر کسی بھی ملک کا حملہ امریکہ پر حملہ شمار کیا جائے گا اور امریکہ اس کا ڈیفنس کرے گا اور امریکہ اس کو نیوکلیر شیلڈ پرووائڈ کرے گا، تو پھر یہ جو بائیڈن کے لوگ ہیں یہ ٹرمپ کے پیش کردہ ریزولوشن کی حمایت میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو آپ کے پاس یہ بہترین وقت ہے. اب کتنے کیٹیگوریکلی، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باب وڈورڈ نے کتاب میں لکھا ان کے الفاظ کا ہو بہو صرف یہی ہے کہ میں نے اردو میں اس کا. ہاں ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ نے اب جب یہ لنسی گرام نے یہ اس کو پیشکش کر دی، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں ان کو بقول یعنی باب وڈورڈ کے محمد بن سلمان نے کیا کہا تھا وہ کیا کہا. بادشاہ ہوتے ہیں احمدیہ سلمان، ان کی جو بات جو مجھے اچھی لگی، جو مجھے بہت مزہ آیا، کہ موصوف نے اپنے معاون کو اشارہ کیا کہ ذرا فون لاؤ. وہ بجائے فون لانے کے وہ ایک تھیلا لے آیا، اس میں فون ہی فون پڑھ چکا، اس میں فون ہی فون تھے. اچھا اب فون میں ایک قسم ہوتی ہے برننگ فون یا برنر فون. وہ برنر فون ہی ہوتا ہے سستا جو ہوتا ہے، اس کو 2-4 مرتبہ استعمال کرو تاکہ ریکارڈ لگ گئی. اس میں ہاتھ پھیر کر تو پرنس صاحب نے نکالا تو وہ تھا ٹرمپ 50. پھر ٹک کر کے ٹیلی فون ملا لیا اور اسپیکر آن کر دیا اور کہا میرے پاس وہ گرام بیٹھا ہوا ہے، گرام بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے جو تمہارے پاس خلاف ہوتا تھا. اس نے وہ جمال خشوگی کا واقعہ نہیں ہوا تھا، تو کہتا تھا کہ میں اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک ایم بی ایس جو ہے میں سعودیہ نہیں جاؤں گا. کہتا ہے اب یہ کیوں آ رہا ہے، اب یہ کیوں چکر لگا رہا ہے تمہارے پاس. کہتا ہے اب یہ کہہ رہا ہے. تو وہ حساس کے اس نے بند کر دیا. تو یعنی ہی وانٹڈ ٹو ٹیل گرام ایکچولی ایم بی ایس ان اے ویری سٹل وے، یار تم کی بیچ رہے میرا تھے ٹرمپ کا ڈائریکٹ میں ٹرمپ بجا. تو اس میں بہرحال یہ اپنی وہ ہارٹ سیل پہ لگا رہا. تو گرام نے کہا کہ دیکھیے آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. تو پرنس نے لائٹلی کہا کہ یار ٹھیک ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آئی شوڈ بی اپنی انرجی کو مجھے ایکسپینڈ کر کے تو مجھے بھی یورینیم ڈیولپمنٹ پروگرام پہ جانا چاہیے. انہوں نے کہا اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، یہ ہے وہ ہے. میں کہا نہ ہوا تو میں اپنے دوست پاکستان کو کہہ دوں گا. یہ دیکھ یہ بات ویسے میرے دماغ سے نکل چکی ہے بھائی، ہم نے اپنے اس شو کے اندر 23 دسمبر 2024 کو کہی ہے. تو یعنی بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس میں آپ نے ایک اور چیز جو دی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہے ایم بی ایس. تو اس سارے معاہدے میں کیا ٹرمپ آن بورڈ یا ان کو پتا ہوگا یا ایبسولوٹلی کوئی مجھے اس پہ یہ نہیں ہے. یہ دیکھیے سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان صاحب نے خود کل اپنے ہاتھوں سے ایکس پر یہ تصویر جاری کی ہے جس میں وہ اس وقت یو ایس سینٹ کام کے جو سربراہ ہے بریڈ کوپر اس سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ کب کی؟ اچھا کل کی، کل جناب 17 ستمبر. اچھا he was in Qatar to meet He was in Saudi Arab.
सेंट्रल कमांड वाला वहां पे था। सेंट्रल कमांड वाला मिलने गया है 6 साल में सुल्तान से। तो ये कैसे हो सकता है? और सेंट कॉम की ही ये उनकी जारी करदा प्रेस रिलीज है। ये भी जो है ये कल जारी की गई है 17 सितंबर को, और इसमें ये कहा गया है कि अमेरिका और सऊदीज दोनों मिलकर बहुत बड़ी, लार्जेस्ट, अभी तक की सबसे बड़ी काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं। काउंटर ड्रोन्स, अच्छा, वो अमेरिका के साथ मिलके, वेरी फाइन। अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलके भी ऐसी मशक करें तो वो बुरा है। दिफाई मुआहदे होंगे तो बहुत सारी चीजें चल पड़ेगी। नहीं, दिफाई मुआहदा हो गया ना, अब क्या? मुख दी गल है, ट्रंप का इशारा विच शामिल सी इस सारे मामला। यार इशारा कोई इजाजत देनी पड़ती है कि सर मैं करूं, वो एक्चुअली ही वांट्स टू कन्वे। बड़े कैटेगोरिकली मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को, अमेरिका को ये मैसेज कन्वे किया है कि हुजूर आप पर अगर मैं भरोसा करूं तो कल तो मेरा आलम कतर वाला होगा कि कहीं से भी मिसाइल आके मेरे ऊपर। तो कतर पर इजरायली हमला वजह बनी तो मैं भाई लोगों की आंखें खुल गई यार कि अगर उसके बाद ही तो कतर में देखो ये बाकायदा अरब मीडिया में गुफ्तगू शुरू हो गई जी कि अब यही तरीका रह गया कि हम मुस्लिम नेटो बनाएं। अच्छा, इसमें ब्रेक ले लें क्योंकि मुझे लगता है इसी पर ही कंटिन्यू करेंगे। अभी 2-4 चीजें और भी मैंने पूछनी है, एक ब्रेक ले लेते हैं चॉइस साहब, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वेलकम बहनों सब। मैंने बहुत सोशल मीडिया और बाकी अखबारात और मीडिया को देखा, मुस्लिम दुनिया में बहुत खुश है सारे के सारे। बिल्कुल नहीं। अरे मैं अभी आपसे बात कर रहा था मुस्लिम नेटो वाला, ये आइडिया प्राइमरीली प्रमोट किसने किया? इजिप्शियन मीडिया में, मिस्री मीडिया में। क्यों? वो कह रहे थे कि जी अरब दुनिया की सबसे बड़ी फौज हम हैं और मुस्लिम नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कायरा में बने। इसीलिए आपने देखा होगा कि कतर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नाम था अरब इस्लामिक समिट। अरब इस्लामिक समिट, हाँ। यानी मिस्र जो है एक तरफ इतने अरसे से आपके हमसाए में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, आप उन तक इमदाद नहीं पहुंचने दे रहे, वहां के बंदों को अपने यहाँ पनाह देने को आमादा नहीं है, जो बेचारे वहां पे अगर आके बैठ जाते हैं सरहद के किनारे, और आप कहते हैं कि जी कैसे। तो मुझे 100% यकीन है कि ये जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है इसके बारे में सबसे ज्यादा बैड माउथिंग जो है वो इजिप्शियन मीडिया में होगी। तो सारी मुस्लिम वर्ल्ड मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ। अच्छा, और बाकी और भी शकूक व शुबहात हो सकते हैं लोगों को। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हम मुस्लिम उम्मा तो करते रहते हैं। देखो ना, बात ये है कि अक्टूबर 1973 की जंग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके बाद फरवरी 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई, ये पाकिस्तान ही में हुई थी, जिसमें मरहूम शाह फैसल भी आए। ये वो उसी जंग की वजह से अरब दुनिया इकट्ठी हुई, ऑयल प्रोड्यूसर। तो तेल की कीमतें कहाँ हुई थी? उन्होंने कहा जी हमने सब नेशनलाइज कर ली और ये वो फलाना। एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था ना। उनको अंदाजा हुआ कि भाई मुसलमानों के साथ जो है आप जरा हैंकी पैंकी करते हुए को 2 मरतबा सोचें। ठीक है, एक मैसेज चला गया था पूरी दुनिया को। गया ना मैसेज। इसी तरह अब मसला क्या है? मसला ये है सबसे बड़ा कि अब गुज़श्ता कई दिनों से इसके लिए हम थोड़ी सी तहकीक के बाद हम तफसीली एक प्रोग्राम करेंगे। इजराइल अब ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा है। हाँ, हम कई दफा उसका जिक्र कर चुके हैं। उसमें उसने जो नक्शा जारी किया है, उस नक्शे में सऊदी अरब के भी कुछ इलाके शामिल हैं। जो इस वक्त सऊदी अरब में, हाँ, कुछ नहीं, काफी इलाके शामिल है। ठीक है, जॉर्डन वाली साइड के बहुत सारे एरिया ओके। तो जाहिर है कि भाई अगर आप कल को इजराइल कहे कि जी चलो मैंने बाकी मसाइल तो निपटा लिए, अब मैं जरा सऊदी अरब का रुख करूं, तो उस सूरत में अगर वो सिर्फ वो ट्रम्प साहब की तरह भी देखते रहे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
सो दे हैव टू कन्वे इट कि यार वी हैव ऑप्शंस, ऐसी भी बात नहीं है, हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं। सो इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर इजराइल एज वेल। इजराइल, अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल फिर जन्म लेता है ना, हाँ, आप ये ने जो ग्रेटर इजराइल में आपने हवाला दिया है, ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ताल्लुकात या अमेरिका और इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू साहब बाइडेन के जमाने में भी खिताब करते हैं वहां के पार्लियामेंट से, ट्रंप के टाइम में भी करते हैं, भले आप कह रहे हैं ट्रंप उसमें नाराज है, लेकिन मार्को रूबियो खड़े होकर कह रहा है वी आर गुड फ्रेंड्स। तो नेतन्याहू तो ये कहेगा कि यार ये पाकिस्तान और सऊदी अरब जो कर रहे हैं वो मेरे लिए भी एक थ्रेट है। तो वो जो कर रहा है, देखो हमारे आपको मिडिल ईस्ट पर तो उंगलियां उठा रहे हैं आप, मुझे ये बताइए जनूबी एशिया में सबसे पहले जनूबी एशिया के कजिए में इजराइल को इन्वॉल्व किसने किया? जब तक कांग्रेस की हुकूमत रही है तो इंडिया एक गैर जानिबदार कंट्री के तौर पर दे हैड नो सफारती ताल्लुकात विद इजराइल। हाँ, ये बताया वो और पाकिस्तान को जवाहरलाल नेहरू के दौर में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए खास तौर पर नासिर के दिनों में यह मशहूर करवाया गया कि जी हम तो अमरीकी टाउट हैं, हम तो सीटों और सेंटों के रुकन हैं। ठीक हो गई ना बात। उसके बाद ये कि आप ये कहते हैं ये ताल्लुकात, ये जो अफगानिस्तान को आजाद करवाना था वियतनाम का बदला लेने के लिए, उसमें यही अपना फिर जी मिस्र जो था, ये अहमद जवारी साहब कहां से आए थे? मिस्र से। ये क्लैशनिकोव कहां से आ गई थी? वो कहा जाता था जी रूसी फौजियों से छीनी जा रही है, क्योंकि मिस्र का उसने खुद कैंप डेविड कर लिया था जाके। लेकिन अब इसमें ना टाइम की भी कमी, जिस पर मैं आना चाहता हूँ सर, पता है वो जो अलार्मिंग है, आप मेरा पॉइंट ले नहीं रहे ना, आपने ट्रंप को नेतन्याहू से जोड़ रहे हैं, फाइन, पर नेतन्याहू ने मुबारकबाद दी। जनूबी एशिया में मेरे भाई सबसे पहले इजराइल को कौन लाया? इस कजिए में बीजेपी। सन 2000 में लाल कृष्ण अडवाणी बतौर होम मिनिस्टर वहां गए, वहां उन्होंने उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा किया, साथ में एक और कि जी फेंसिंग की जाए, और फेंसिंग से यहां तक भी ये की जाए कि सर्वेल किया जाए कि अगर जेलम से भी कोई गाड़ी चले तो वो उधर का रुख करे तो जी वो उसका नंबर आ जाए। ठीक हो गई बात। उसके बाद जनवरी 1992 में आपने, और अभी हाल ही में जो पाक भारत जंग हुई है मई में, उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स किस मुल्क के इस्तेमाल? इजराइल। तो इजराइल की सारी डिफेंस सो वी हैव प्रूव कि भाई इजराइल में ड्रोन्स को काउंटर करने की स्ट्रेटजी हमारे पास है। फाइन, उसके हवाले से अगर हमारा एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क हमारे साथ करना चाहता है, और नेतन्याहू ने, देखो अब इंडिया में क्या कहा जा रहा है, इंडिया में कहा जा रहा है कि देखिए जनाब मोदी साहब आप बहुत जाते थे बार बार ये सऊदी अरब और यूएई, और देखिए जब पहलगाम का हमला हुआ तो उस वक्त कौन से मुल्क में थे मिस्टर मोदी? सऊदी अरब में दौरा छोड़ कर आए थे ना। अच्छा, कल मौसूफ की सालगिरह थी। अब इंडियन सोशल मीडिया पे औरतों की तरह कोसने ये दिए जा रहे हैं, वो जो होती हैं भाई आपकी दूसरी बीवियां, वो असल बीवी को ये दे रही है ताने कि देखें जी ये पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा इन्हें ऐन उसी दिन करना था मोदी साहब जिस दिन आपकी सालगिरह थी। अच्छा, उसी दिन इनको इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने ये पैगाम भेजा है कि इजराइल के जी प्राइम मिनिस्टर मोदी, माय गुड फ्रेंड नरेंद्रा, आई वांट टू विश यू अ हैप्पी बर्थडे, और मुझे तुमने इंडिया के लिए बहुत कुछ हासिल किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे होते हुए भारत और इस्राइल के ताल्लुकात में मजीद गहराई और गिराई आएगी। तो अगर इजराइल और इंडिया जो है उनके ताल्लुकात में हर हवाले से हर शोबे में ये इंडिया के लिए भी गहराई और को गिराई आ सकती है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा इंडिया के लिए एक बुरी खबर थी, है और रहेगी। एक और बुरी खबर चाबहार वाली भी सुना को पहुंच गई है, वो की जी वो तो उनके दोस्त ने की है, ट्रम्प साहब ने। बुरी तो इंडिया के लिए है ना। वो ये है कि इन्होंने 2018 में
ایران کی چاہ بہار بندرگاہ انڈیا کو بہت شوق ہے نا الٹرنیٹو روٹ پرووائڈ کرنے کا پوری اس کو، کاروائی پاندہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو استثناء مل گیا تھا کہ ٹھیک ہے یو کین انویسٹ ٹو ڈیولپ، یعنی چاہ بہار بندرگاہ نا. ہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے اس ماہ کے آخر سے ختم ہو گئی. اگر آپ کریں گے تو پھر آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی. انڈیا کیونکہ کا چاہ بہار پر انویسٹمنٹ کا مطلب ایران کی سینکشنز کی خلاف ورزی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آپ اس پہ، اچھا سب معاملے میں آپ تو آج بڑے بزی رہے ہوں گے، لیکن آپ کا ایک دوست ہے، اس کو بہت برا لگا، اس کو لگتا ہے مرچیں لگی ہوئی شدید. آپ کے بہت قریبی دوست. او زلمے خلیل زاد، یار دیکھیں کیسے پہنچے آپ. او یار قسم خدا کی، اس کا جو ہے 5,70,000 لوگوں تک، وجہ سے اس کو خود افغان بھی بہت گالیاں دے رہے ہیں. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ٹریٹی ہے یہ ایگریمنٹ ہے. اب وہ کس چکر میں پڑ رہا ہے کہ ٹریٹی ہے، ایگریمنٹ ہے یا ہے؟ اگے بھی پڑھو سر. اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اگر قطر کی طرح اسرائیل حملہ کرے گا تو پھر یہ کہ یعنی پاکستان جو ہے وہ اس کا جوابی حملہ کرے گا اسرائیل پر. اور دوسری بات یہ کہ یہ معاہدہ اس بات کو کنفرم نہیں کر رہا کہ دراصل سعودی جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے کو سپانسرز ہیں، کو فنانسرز ہیں ایک قسم کے. اب یہ شخص جو ہے، نہیں سر چھوڑیں. زلمے خلیل زاد صاحب کو میں جواب دینا چاہتا ہوں. زلمے خلیل زاد صاحب تسی بہت انٹیلیجنٹ ہو، جنیاں گلاں تسی کیتیاں ٹھیک کیتیں. یس یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب بڑی تیز سے جائیں گے، ٹائم کی کمی ہے. امریکی صدر ٹرمپ برطانیہ میں ہیں تو برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے بگرام ایئر بیس کے بارے میں کیا کیا سن لیا. بگرام سر بریکنگ نیوز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ہم بگرام بیس واپس لے رہے ہیں. اب تمہیں یاد ہے چند روز قبل وہ گیا تھا اس کا وہ خصوصی معاون سفیر، اس کا نام تھا ایک سیکنڈ جی ایڈم بولر. ہاں اور وہ رہائی مقصود تھی ایک بندے کی. ٹھیک ہے. اب اس کے عوض انہوں نے کہا، طالبان نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہو کس کے پاس ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں. وہ ایک افغان نجات تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ القاعدہ کے لوگوں کے پاس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ گوانتانامو بے کے فلاں فلاں بندے اگر رہا کرتے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، تو یعنی کہ پرزنر سویپ کی. لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں باقاعدہ تسلیم وغیرہ کریں. لیکن ان تک یہ بریکنگ نیوز پہنچ چکی ہے کیونکہ طالبان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے مختلف شہروں میں، بلخ سے شروع ہوئے ہیں. بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ طالبان کے چلائے افغانستان میں بلخ. اب دیکھو جہاں مولانا رومی پیدا ہوتے ہیں اور اتنے بڑے شاعر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ فوحش تصویریں اور فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، یعنی پورنوگرافی، اس لیے وہاں نیٹ بند. اچھا اب اسی کو کرتے کرتے بھائی صاحب اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ تو اسلام واپس لائے، فاتح اسلام ہو کر آپ افغانستان میں آئے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ پورنوگرافی کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ وجہ کچھ اور ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ روز قبل جو ہے وہ تاجکستان کے دوشنبے میں ایک ملاقات ہوئی تھی علاقائی لوگوں کی، جن کا کہا تھا کہ یار یہ طالبان جو ہیں یہ اپنا کنڈکٹ صحیح نہیں کر رہے، تو ہمیں ان کی مخالف قوتوں کی مدد کرنی چاہیے. اب اس میں جو ہے اسی میں زلمے خلیل زاد نے اپنی جگہ بنانے کی اس طرح کے ٹویٹ بھی کروائی اس نے کہ پریزیڈنٹ اینڈ یہ وہ نہیں، ٹویٹ نہیں تھی، وہ شمشاد جو کہ جریدہ ہے گلبدین حکمت یار کی جماعت کا سیاسی ترجمان ہے باقاعدہ، انہوں نے کہا یہ بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں کچھ آیا تھی. اب وہ یہ کہ اس کے ذریعے اب طالبان کیا یہ باگرام بیچیں گے امریکہ کو؟ نہیں ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کیا لینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ لے تو سکتے ہیں، کیوں نہیں لے تو سکتے ہیں، مطلب وہ اپنی اس کیپیسٹی پہ لیں گے یا کوئی طریقہ درمیانہ اپنایا جا سکتا ہے؟ نہیں کیسا آپ پیسے ویسے دے کے لے لیں گے. ملا ہیبت اللہ اس کی مخالفت کریں گے تو کوئی بات نہیں، ہٹا دیں گے، کیا ہے.
مطلب امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، میں ایز پاکستانی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹرمپ کے نقطہ نظر سے وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں یارو، برطانیہ میں کہہ رہا ہے، اور یاد رہے کہ برطانیہ میں وہ یہ جو کر رہا ہے نا، وہاں وہ کہاں ٹھہرا ہوا تھا؟ ونڈسر کاسل میں، محل میں نہیں ٹھہرا تھا، بکنگھم پیلس میں، پیلس میں نہیں ٹھہرا. اور اس ونڈسر کاسل کی تم ملٹری وہ تاریخ جاننا چاہتے ہو تو شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے ہنری VIII، اس کو پڑھ لو، وہ بھی اس جیسا ہی بس وہ ایک کریکٹر تھا، لیکن وہ موٹا بہت زیادہ تھا اس کے مقابلے میں. یہ فرق تھا. مطلب رجیم چینج والا چیپٹر افغانستان میں بھی کھل سکتا ہے بھائی اسی سری لیے لنکا، تو وہ ادھر پابندیاں پہ پابندیاں لگ رہی نیپال، ہیں. بنگلہ دیش، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ افغانستان بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. رجیم چینج یا تبدیلی آف پاور. مگرام وہ کہتا ہے بریکنگ نیوز ہے تو پھر چلیں، ادھر وہ طالبان وہ بند کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. ایوری تھنگ از ناٹ گڈ دیئر. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ.